اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی ہے مرغوبات کی محبت، عورتوں میں سے اور بیٹوں میں سے، اور ڈھیر لگے ہوئے سونے اور چاندی میں، اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں مویشیوں میں اور کھیتی باڑی میں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ بہترین انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کیا میں تمہیں اس چیز سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ ساتھی ہیں، یعنی ازواج مطہرات ہیں، اور اللہ کی طرف سے رضوان یعنی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، لغات القرآن کے مطابق الزینت کا مطلب ہے وہ چیز جس سے آرائش کی جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ خود کسی چیز کا نگاہ میں حسین معلوم ہونا بھی زینت کہلاتا ہے۔ زینا کسی چیز کو آراستہ کرنا، کسی چیز یا بات کو خوشنما بنا کر دکھانا ہے۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 39 میں ابلیس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا، پروردگار، جیسا کہ تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ یعنی حیات ارضی کو میں اس قدر خوشنما بنا کر دکھاؤں گا کہ یہ اسی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر بیٹھ جائے گا۔ اس کا تصور حیات بالکل مادہ پرستانہ یعنی میٹیریلسٹک ہو جائے گا۔ چنانچہ زینا کا مطلب ہوا آراستہ و پیراستہ ہونا یا پھر مزین ہونا۔ ناظرین، قرآن مجید صرف زندگی کی افادی پہلو ہی سامنے نہیں رکھتا بلکہ جمالیاتی پہلو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ اس لیے وہ انسان کو نہ صرف اجازت دیتا ہے کہ وہ زیبائش و آرائش کی چیزوں سے اپنے اور کائنات کے حسن میں اضافہ کرے، بلکہ اس کا حکم بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنی آدم، اپنی عبادت گاہوں یعنی مساجد میں حسن و زینت اختیار کرو۔
جو لوگ زندگی کے جمالیاتی پہلو کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے متعلق بھی اسی سورہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ذبائش و آرائش کی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے وہ کون ہے جو انہیں حرام قرار دے سکتا ہے؟ ناظرین، شہوات کیا ہیں جن کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہوا ہے؟ شہا ہو واشتہا ہو، کسی چیز کی خواہش کرنا، اسے چاہنا، رغبت کرنا، طبیعت کا میلان ہونا۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوتاً نفس کے ان چیزوں کی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں جنہیں وہ چاہتا ہے۔ کبھی اس چیز کو شہوت کہہ دیا جاتا ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، اور کبھی خود اس جذبہ یعنی میلان کو شہوتاً کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہوتاً کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مرغوب اشیاء۔ صاحب محیط علامہ بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ مؤلف قاموس المحیط نے کہا ہے کہ اس میں الشہوات بطور مبالغہ بمعنی مشتہبات یعنی مرغوب چیزوں کے استعمال ہوا ہے۔ دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے، یعنی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں یا میلانات۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ یہاں یہ لفظ باقی الفاظ کے ساتھ مل کر جنسی میلان کے لیے آیا ہے۔ ناظرین، مذکورہ آیت میں جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے، ان میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اکثر و بیشتر انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں کے دو پہلو ہیں، ایک فطری اور دوسرا غیر فطری۔ اگر ان مرغوب اشیاء کو اسی انداز پر رکھا جائے جن پر انہیں رکھنا مقصود ہے، یعنی ان کی رغبت میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے، تو یہ فطری امر ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ جب ان چیزوں کی رغبت میں غلو اور زیادتی پیدا ہو جاتی ہے تو یہی اشیاء غیر فطری بن کر گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ انہی چیزوں کی غیر فطری محبت میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں، وگرنہ یہی چیزیں فطرت کے مطابق اپنی حدود میں رہیں تو ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن مرغوبات کا ذکر کیا ہے وہ 5 ہیں۔ ان کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز عورت ہے۔ اس فہرست میں پہلا نمبر عورت کا آیا ہے، یعنی عورتوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ جب لوگ اس محبت میں مبتلا ہو کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اطاعت الہی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ ہاں، اگر کوئی شخص گناہ سے بچنے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل پسندیدہ، مسنون اور مستحب ہے۔ اس کی ترغیب کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سامان لذت ہے اور اس کا بہترین سامان لذت نیک عورت ہے۔ اگر مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ
اسے خوش کرے اور اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اگر وہ گھر سے غیر حاضر ہو تو وہ اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز اولاد ہے۔ انسان کی مرغوبات میں یہ والبنین اولاد کا ذکر آتا ہے۔ اولاد کی محبت ایک خاص درجے تک فطرت ہے۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارے مال اور اولاد تمہاری زندگی کی زینت ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 28 میں بھی یہ بھی فرمایا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد میں سے تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اولاد میں سے خصوصاً بیٹوں کے ساتھ محبت فطری امر ہے۔ بیٹوں کی محبت کبھی تو باہمی فخر اور زینت کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ مذموم ہے، لیکن کبھی یہ محبت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد اضافہ کی نیت سے ہوتی ہے۔ یہ چیز پسندیدہ اور محبوب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت کے ساتھ نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ کثرتی اولاد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو نسل میں زیادتی ہے، جتنی زیادہ اولاد ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے تعداد ازواج کی اجازت دی ہے۔ کثرت اولاد کی دوسری صورت تبلیغ دین ہے۔ جس قدر لوگ حلقہ گوش اسلام ہوں گے ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے یہی چیز باعث ثواب اور ذریعہ نجات ہوگی۔ ناظرین، انسان کے لیے جو مرغوبات مزین کی گئی ہیں ان میں سے تیسری چیز مال و دولت ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے ڈھیر مال ہیں۔ یہ بھی انسان کے لیے گمراہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ قنطارن کی مقدار میں مفسرین کرام رحمہ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ بعض نے 1000 دینار کہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1100 دینار، بعض 1200 دینار، اسی طرح 40,000، 60,000، 70 اور اسی 80,000 دینار کے قول بھی موجود ہیں۔ ان اقوال کا حاصل یہی ہے کہ قنطار مال کثیر کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قنطار 12,000 اوقیہ کا ہے، اور ایک اوقیہ زمین و آسمان کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ لغوی اعتبار سے القنطرۃ پل یا بلند عمارت کو کہتے ہیں، لہٰذا اس لفظ میں کثرت کا تصور نمایاں طور پر موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ القنطرۃ من المال، مال کی اس مقدار غیر متعین کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے کافی ہو۔ اس کی جمع القناطیر آتی ہے، یعنی وہ مال جو قنطار کر کے جمع کیا گیا ہو۔ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں باقی چیزوں کے علاوہ مال و دولت کو انسان کے لیے وجہ جاذبیت بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم دولت سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا، وہ ہر فرد سے کہتا ہے کہ وہ دولت کے حصول میں پوری کوشش کرے، لیکن اپنی کمائی ہوئی دولت کو اپنی ذات کے لیے محبوس نہ کر لے، اس میں سے اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کرے اور باقی سب نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا چھوڑ دے۔ ناظرین، اس کے بعد
چوتھے نمبر پر گھوڑے اور مویشی ہیں، اور پھر پانچویں نمبر پر کھیتی کا ذکر کیا گیا ہے. آخر میں متاع زندگی یعنی مقصود زندگی کا ذکر کیا گیا ہے. ان باتوں کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین.